الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ آج 29ویں پارے کا انشاءاللہ جو ہے خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ 29ویں پارے میں تقریباً 11 صورتیں ہیں اور تقریباً جو ہے تمامی صورتیں جو مکے میں نازل شدہ ہیں۔ سورہ ملک میں فرمایا شروع کی جو آیات ہے 5 آیاتوں میں اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق کے اوپر جو ہے غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور انسان کی جو پیدائش کا جو معاملہ ہے کہ جو زندگی اور موت کو جو انسان نے پیدا کیا ہے وہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ اس میں اس کی آزمائش ہے، اور وہ آزمائش یہ ہے کہ احسن عملا، کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو بہترین اعمال کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں دعوت دی گئی ہے کہ جو ہے کہ اللہ کی تخلیق میں غور کرو، دیکھو، فرجع البصر، پھر پلٹ کر دیکھو، ہل تری من فطور، کہ کہیں تم کو کوئی فطور نظر آتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ثم ارجع البصر کرتین، اور تم بار بار نگاہ کو دوڑاؤ، ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، اور تمہاری نگاہ تھک کر نامراد ہوگا تمہاری طرف پلٹ آئیں گی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اہل کفر کا جو ہے انجام بیان کیا ہے، اور جو کفر کے نتائج ہیں ان کو بیان کیا ہے، اور کہا ہے جو ہے کہ للذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر، کہ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح سے جب جہنم میں یہ لوگ ڈالے جائیں گے، جو فوج در فوج ڈالے جائیں گے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان سے سوال کیا جائیں گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہیں گے کہ ہاں بلا قد جاءنا نذیر، کہ ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا، لیکن ہم نے فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلایا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، کہ ہم نے جھٹلایا اور کہا کہ اللہ نے کچھ بھی تمہارے ساتھ نازل نہیں کیا، ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور تم جو ہے بڑی گمراہی میں ہو۔ اور پھر وہ کہیں گے کہ لو کننا نسمع او نعقل، کہ کاش ہم سن لیتے اور سمجھ لیتے، وما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جو ہے سزا والوں میں شامل نہیں ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، تو انہوں نے اپنے جو ہے گناہوں کا اعتراف کیا، اور اللہ نے جو آگے فرمایا کہ فسحقا لاصحاب السعیر، کہ لعنت ہے ان دوزخیوں پر۔ اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں اس میں یہ فرمایا کہ بخشش اور مغفرت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو بغیر دیکھے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جو کچھ تم چپکے سے بات کرتے ہو یا پھر جو ہے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال سے بھی واقف ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا آیت نمبر 15 سے 23 تک دنیا کے جو معاملات ہیں اس میں غور و فکر کرنے کی جو ہے اللہ رب العزت نے دعوت دی ہے، اور انسان جو ہے اس کو حقیر سمجھتا ہے، اپنی معاملات زندگی میں دیکھتا ہے، ہمیشہ مشاہدات کرتا ہے لیکن اس میں غور و فکر نہیں کرتا۔ جیسے مثال کے طور پر فرمایا کہ اولم یرو الی الطیر، کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ یعنی ایک عام مثال ہے، اور ہم ہمیشہ پرندوں کو دیکھتے ہیں کہ پرندے اڑتے ہیں، کوئی پرندے ٹھہرتے بھی ہیں اپنی جگہ کے اوپر، لیکن چونکہ ہم غور و فکر نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ نہیں دیکھتے؟ اور آگے فرمایا کہ ما یمسکہن الا الرحمن، تو رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھامے ہوئے ہیں، انہ بکل شیء بصیر، کہ وہی ہے جو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اگر وہ نگہبان نہ ہوتا تو یہ جو ہے یہ پرندے بھی جو ہے آسمان میں جو ہے اڑتے ہوئے نہیں ہوتے۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا تھا کہ قیامت کب آئیں گی، اس کے بارے میں فرمایا کہ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول کو فرمایا کہ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، کہ علم جو ہے اس کا جو ہے اللہ کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور میں جو ہے بس صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد میں جو سورہ شروع ہوتی ہیں وہ سورہ نون ہے۔ فرمایا اس کا نام سورہ نون اور اس کو سورہ قلم بھی کہتے ہیں۔
اس میں فرمایا اور شروع کی آیتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تلقین کی گئی ہیں، تسلی دی گئی ہیں، اور صبر و استقامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، حالانکہ جو کتاب آپ پیش کر رہے ہیں اور جو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر آپ فائز ہیں، وہ خود ان کے اس جھوٹ کی تردید کے لیے کافی ہے۔ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ جب سب کچھ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ تو فرمایا کہ نون والقلم وما یسطرون، کہ قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جسے لکھنے والے لکھ رہے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے جو ہے مجنون نہیں ہو۔ اور آگے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ جو ہے اخلاق کے بہت بلند جو ہے مرتبے پر فائز ہے۔ فَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، عنقریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ اور کیا دیکھ لیں گے؟ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، وہ یہ دیکھیں گے تم میں سے کون ہے جو جنون میں مبتلا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ کون جو ہے اس کے راستے پر جو ہے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون جو ہے ہدایت کے اوپر جمع ہوا ہے یا جو ہدایت یافتہ ہے۔ اس کے آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہیں ان جھٹلانے والوں کے دباؤ میں ہرگز نہ آئیں، اور یہ جو پریشر بنا رہے ہیں ان کے پریشر میں آپ بالکل نہ آئیں۔ اور وہ یہ چاہتے ہیں، ان کی خواہشوں کو اہل کفر کی جو ہے مشرکین مکہ کی جو ہے ان خواہشوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی بات مان لے، تو اللہ کے رسول کو یہ کہا گیا کہ نہیں، فلا تطیع المکذبین، کہ آپ جو ان جھٹلانے والوں کی جو اتباع نہ کریں گے، ان کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ اور دوسری خواہش یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے تھوڑے نرم پڑے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ودوا لو تدہن فیدہنون، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم تھوڑا مداحنت کرو، تھوڑا نرم پڑو، اور تو یہ بھی کچھ معاملہ نرمی کا اختیار کر جائے۔ اس کے بعد میں جو آیتیں آئی ہیں اس میں اس شخص کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کا نام قرآن مجید میں تو نہیں لیا گیا ہے، اور دوسرے مقامات پر بھی جو ہے اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے بغیر نام لیے ہوئے، جس کو مفسرین نے ولید بن مغیرہ کے نام سے لکھا ہے، اور اس کی یہاں پر کچھ صفات ہے جو بیان کی گئی ہیں، جو بری خصلتیں جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ بیان کی ہیں، اور اس کی وجہ بھی بیان کی ہے، اور اس خصلتوں کو بیان کرنے کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ جو ہے شخص، اس کی بات کو آپ کو نہیں ماننا ہے، اس کی اطاعت آپ کو نہیں کرنی ہے۔ اور یہ فرمایا کہ وَلَا تُطِیعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّہِینٍ، کہ ہرگز نہ دبو کسی ایسے شخص سے جو بہت قسمیں کھانے والا اور بے وقت آدمی ہے، تانے دیتا ہے، چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، بھلائی سے روکتا ہے، ظلم و زیادتی میں حد سے گزر جانے والا ہے، اور سخت جو ہے معتدن اسیم، اور جو سخت بداعمال ہیں، قتلم بعد ذالک زنیم، جفاکار ہے، ان سب عیوب کے ساتھ بد اصل ہے، ان کان ذا مال و بنین، اس بنا پر کہ وہ بہت مال و اولاد رکھتا ہے۔ اور جو معاملہ اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے قال اساطیر الاولین، کہ یہ جو ہے اگلے وقتوں کے قصے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم جو ہے اس کی ناک کو جو ہے داغیں گے، جو بڑی ناک لے کے جو چلتا ہے، جو گھومتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے سنسیمہ علی الخرطوم، کہ ہم اس کی ناک کو جو ہے داغیں گے۔ پھر آگے باغ والوں کا قصہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، اور ان باغ والوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو بات کہی تھی کہ ہم جو ہے صبح سویرے جو ہے باغ کے جو ہے پھل توڑ لیں گے، اور اس میں کوئی استثنا ہم وہ نہیں کر رہے تھے، تو وہ جو سوئے پڑے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک بلا جو ہے اس باغ میں پھیری، اور اس کا حال پھر ایسے ہو گیا جیسے وہ کوئی کٹی ہوئی فصل ہو۔ تو صبح میں یہ لوگ اٹھیں اور ایک دوسرے کو پکارا، اور پکار کر کہا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف چلنا ہوگا، یا چل نکلو۔ اور آگے فرمایا کہ وہ جب اپنی کھیتی کے پاس پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ وہ جاتے جاتے جو باتیں وہ کر رہے تھے ان کے بارے میں بھی قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج جو ہے کوئی مسکین جو ہے ہمارے پاس جو ہے باغ میں نہ آنے پائے، کیونکہ ان کے والد کا جب یہ باغ تھا تو اس کے والد جو ہے
جو مسکینوں کو جو ہے اس باغ میں جب پھل آتے تھے، فصل آتی تھی، تو وہ ان مسکینوں کو وہ فصل بانٹ دیا کرتے تھے، ان کا حصہ ان کو دیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ اپنا حصہ ہے تم لے کر جاؤ۔ لیکن چونکہ اب یہ باغ ان کے اولادوں کے پاس آیا، اور جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے جو ہے اس پہ جو ہے ان کا حق جو ہے مارنے کی کوشش کی ہے، تو اس کی سزا یہ ملی کہ ان کا جو باغ ہے وہ باغ اللہ تعالیٰ نے اجاڑ کے رکھ دیا، اور وہ جب وہاں پہنچے تو ان کو لگا کہ ہم کہیں راستہ تو نہیں بھول گئے، کہیں غلط جگہ تو نہیں آ گئے، تو لیکن انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، بلکہ بل نحن محرمون، کہ ہم جو ہے محروم ہو گئے۔ اور ان میں سے جو ایک بہتر ان کا جو بھائی تھا، اس نے کہا کہ میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ الم اقل لکم لولا تسبحون، کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ سب جو ہے وہ پکار اٹھے اور کہا کہ قالوا سبحان ربنا انا کنا ظالمین، کہ پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گناہ گار تھے۔ فاقبل بعضهم على بعض یتلاومون، پھر وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے، بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرماتا۔ پھر آگے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں آگے آخر میں جو ہے دوسرے رکوع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی ہیں، اور کہا گیا کہ فصبر لحکم ربک ولا تقم کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم، کہ آپ جو ہے صبر کیجئے اپنے رب کے فیصلہ صادر ہونے تک، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیے جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بھرا ہوا تھا، یعنی یہ اشارہ ہے یونس علیہ السلام کی طرف کہ آپ ان کی طرح نہ ہو جائیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین یہاں کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو شروع ہوتی ہیں سورہ حاقہ۔ سورہ حاقہ میں فرمایا الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، کہ یہ سچ مچ میں ہونے والی، اور کیا ہے یہ جو سچ مچ میں ہونے والی، اور تم کیا جانتے ہو کہ یہ جو ہونے والی ہے، جو حقیقی ہے، سچ مچ میں ہونے والی۔ تو فرمایا کہ یہ قیامت کا جو تذکرہ یہاں کیا گیا ہے، یہ اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور آیت 4 سے لے کے 12 تک کے جو ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے جو ہے کو جھٹلایا اور انکار کیا، ان پر جو عذاب کے جو مستحق ٹھہرے ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس میں قوم سمود، قوم عاد ہے، فرعون ہے، اور دوسری قوموں کا تذکرہ اس کے اندر ہم کو ملتا ہے۔ پھر آیت نمبر 13 سے 17 تک جو ہے وہ قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور فرمایا کہ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، کہ پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائیں گی تو معاملہ یہ ہوگا کہ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، فرمایا زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس روز وہ ہونے والا واقعہ ہوگا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، اور اس دن آسمان پھٹیں گا اور اس کی بندشیں ڈھیلی پڑ جائیں گی۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا، فرشتے اس کے اطراف و جانب میں جو ہے ہوں گے، اور وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَّةٌ، اور 8 فرشتے جو ہیں اس روز تیرے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس کے بعد میں اس شخص کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال، جو اس کے ہاتھ سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اس کی خوشی کو بتایا گیا ہے کہ وہ کس انداز میں جو ہے اپنی خوشی کو ظاہر کریں گا اور کیسے وہ اپنی خوشی کو بتائیں گا۔ تو فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ اس وقت جس کا نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ یہ کہیں گا فَيَقُولُ ہا اقرؤوا کتابی، کہ تو دیکھو اور پڑھو میرا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، اور پس وہ ہر دل پسند عیش میں ہوگا۔ اس کے بعد میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اور اس کو جو
جو چیزیں وہاں ملیں گی. پھر اس کے بعد میں جو فرمایا اس شخص کے بارے میں جس کو بائیں ہاتھ میں جو ہے اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. وہ اما من اوتیا کتابہ بشمالی، اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فیقول، اس کے الفاظ بیان کیے گئے، اس کے جو افسوس کی جو کیفیت کو بیان کیا گیا، وہ کس طرح افسوس کرے گا. اور وہ کہیں گا یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، کاش میرا اعمال مجھے نہ دیا گیا ہوتا. ولم ادری ما حسابیہ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش میری وہیں موت ہو گئی ہوتی، جو دنیا میں جو موت ہوئی تھی وہی میری وہ موت آخری موت ہو گئی ہوتی. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں حکم دیں گا کہ خذوہ فغلوہ، کہ اس کی گردن میں ٹوک ڈالو اور اس کو پکڑو. اور پھر فرمایا کہ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے جہنم میں جھونک دو. پھر آگے دوسرا رکوع، اس میں جو باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہیں قرآن مجید کے حوالے سے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے یہ جو ہے یہ رسول کریم کا قول ہے، اور یہ کسی شاعر کا کوئی کلام نہیں ہے، اور نہ یہ کسی کاہن کا کوئی کلام ہے، بلکہ یہ جو ہے رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے. اس کے بعد جو صورت ہے وہ سورہ معارج ہے. سورہ معارج میں اس میں جو ہے کفار کو جو ہے تنبیہ کی گئی ہے اور نصیحت کی گئی ہے، جو قیامت اور آخرت کی خبروں کا مذاق اڑاتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو وہ قیامت لے آؤ جس سے تم ہم کو ڈراتے ہو. تو اس صورت میں جو ہے جو ساری تقریر جو ہے اسی چیلنج کے جواب میں ہے. تو فرمایا کہ سأل سائل بعذاب واقع، کہ مانگنے والے نے جو ہے وہ عذاب مانگا، بعذاب واقع، کہ وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے. اور اس کے بعد میں فرمایا کہ کافروں کے لیے ہے، اسے کوئی دفع کرنے والا نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بیچ میں صبر کی تلقین بھی کی گئی ہے، کہ اور کہا گیا ہے کہ بس اے نبی صبر کرو اور صبر جمیل کرو، یعنی فصبر صبرا جمیلا، کہ اے نبی صبر کرو اور شائستہ صبر کرو. اور یہ جو لوگ ہیں، یہ جو آپ مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ انہم یرونہ بعیدا، کہ یہ لوگ اسے دور سمجھتے ہیں، ونراہ قریبا، اور ہم جو ہے اس کو قریب دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد میں جو ہے اس کیفیت بتائی گئی ہے کہ اس وقت جو ہے آسمان کیسا ہوگا، پہاڑ کیسے ہوں گے. اور جو ہے یہ بھی فرمایا ہے کہ ولا یسأل حمیم حمیما، کہ اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا. اور فرمایا کہ یبصرونہم یود المجرم، کہ حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، کہ مجرم چاہیں گا کہ اس دن جو ہے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو، وصاحبتی ہی اپنی بیوی کو، واخی ہی اپنے بھائی کو، وفصیلتی ہی التی توتی ہی، اور اپنے قریب ترین خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا. ومن فی الارض جمیعا، اور جو روئے زمین کے سب لوگ ہیں ان سب کو جو ہے وہ فدیے میں دے دے. اور ثم ینجی، اور یہ تدابیر کرنے سے وہ خود کو بچا لے، یعنی اس کی یہ کیفیت ہوں گی. اس کے بعد میں جو ہے انسان کی کمزوری کا ذکر کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان جو ہے بالکل جو ہے کمزور پیدا کیا گیا ہے. اور ایسا کہ جب اس کو کوئی شر پہنچتا ہے تو وہ گھبرا اٹھتا ہے، اور جب کوئی اسے بھلائی پہنچتی ہیں تو وہ جو ہے بخل کرنے لگتا ہے. اور یہ جو کمزوری ہیں، یہ کمزوری کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیدا اس کمزوری میں کیا گیا ہے، لیکن یہ کمزوری ایسی نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ قائم رہے، بلکہ یہ کمزوری سے وہ لوگ بچ سکتے ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں جو بچ سکتے ہیں؟ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو خوشحالی ہوتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے. تو یہ فرمایا ہے کہ الا المصلین، کہ صرف وہ لوگ جو نمازی ہیں، جو نماز پڑھنے والے ہیں، ان کی صفات بیان کی گئی ہیں. جیسے سورہ مومنون کے اندر جو آیتیں آئی ہیں اس میں جو صفات بیان کی گئی ہیں مومنین کی، وہاں عنوان مومنین کا باندھا گیا ہے، اور یہاں پر جو عنوان جو باندھا گیا ہے وہ ہے مسلین کا، یعنی نماز پڑھنے والوں کا. اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے
الذین ہم علی صلاتہم دائمون، اور وہ جو ہیں اپنی نماز کی جو ہے ہمیشہ پابندی کیا کرتے ہیں، والذین فی اموالہم حق معلوم، اور جن کے مالوں میں جو ہے سائل اور محروم کا ایک مقرر حق ہے، للسائل والمحروم، کہ جو سائل ہے جو محروم ہے ان کا حق ہے ان کے مالوں کے اندر، والذین یصدون بیوم الدین، اور روز جزا کو وہ برحق مانتے ہیں، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذاب ربهم غیر معمون، کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی بے خوف ہو۔ اور آگے فرمایا ان کی صفت کے حوالے سے، والذین هم لفروجهم حافظون، کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور فرمایا کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، بجوز اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، کہ جو کوئی ان سے زیادہ کا طلبگار ہوں گا وہ حد سے زیادہ گزرنے والا ہوں گا، یا اس کے علاوہ کوئی اور کی خواہش کرے گا وہ حد سے آگے بڑھنے والا ہوں گا۔ پھر آگے فرمایا کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنے امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے عہد کے پاس و لحاظ کرتے ہیں، والذین هم بشہادتہم قائمون، اور جو اپنی گواہیوں پر راست بازی پر ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، کہ جو اپنی نماز کی جو حفاظت کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک فی جنات مکرمون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے۔ اس کے بعد جو سورہ شروع ہوتی ہیں وہ سورہ نوح ہے، اس میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور پوری رودات جو نوح علیہ السلام کی ہے وہ بیان کی گئی ہیں، اور نوح علیہ السلام کو جو کام اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ کام بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلی آیت میں فرمایا کہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا اس ہدایت کے ساتھ کہ اپنے قوم کے لوگوں کو خبردار کرے، قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے، یعنی جس چیز سے ان کو ڈرانے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ اس دردناک عذاب کے لیے۔ اس کے بعد میں جو آیتیں ہیں آیت نمبر 5 سے، تو 5 میں پھر اللہ تعالیٰ سے جو روداد نوح علیہ السلام نے بیان کی ہے، اور فرمایا کہ میں نے جو ہے ان کو کہ اے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو صبح و شام پکارا ہے، فلم یزید دعائی الا فرارا، لیکن یہ میرے پکارنے کو مگر یہ میری پکارنے سے جو ہے ان کے فرار میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور یہ جو ہے جب بھی میں نے ان کو بلایا کہ تو انہیں معاف کر دے، انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور اپنے کپڑوں میں منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا، اور پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی، پھر میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپکے چپکے بھی سمجھایا، اور میں نے کہا اے میرے رب اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش سے برسائیں گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازیں گا، تمہارے لیے باغ پیدا کریں گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کریں گا۔ یعنی یہاں سے لے کر آیت نمبر 21 تک جو ہے نوح علیہ السلام نے جو رودات سنائی ہے کہ میں نے اپنی قوم کے اندر جو کس طرح سے دعوت دی ہے اور کس طرح سے جو ہے ان کو سمجھایا ہے، ان کو اٹھتے بیٹھتے، اور ظاہر سی بات ہے نوح علیہ السلام نے جو کہ ایک مایوسی کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 950 سال جو ہے نوح علیہ السلام نے جو دعوت پیش کی ہے، یہ اتنی لمبی عرصے کی دعوت ہے، اور اس دعوت کے بعد میں یہ اللہ تعالیٰ سے اپنی رودات بیان کر رہے ہیں، اور اسی کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے آگے اور جو بات کہی ہے، اور یہ کہا ہے کہ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، کہ میرے رب انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے، وہ مکرن کبارا، اور ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے،
تو اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آیت نمبر 26 ہے وہاں پر نوح علیہ السلام نے جو ہے اپنی قوم کے حوالے سے جو بددعا کی ہیں وہ بیان فرمائی گئی ہیں، اور نوح علیہ السلام نے کہا ہے کہ وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح نے کہا کہ میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلید الا فاجرا کفارا، اور آگے فرمایا کہ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوں گا وہ بدکردار اور سخت کافر ہوں گا۔ پھر دعا کرتے ہیں اور فرماتے کہ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین مومنات والمؤمنات، کہ اے میرے رب مجھے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہوا ہے اس کی مغفرت فرما، اس کو معاف فرما دے، اور آگے فرمایا کہ ولا تزید الظالمین الا تبارا، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کوئی چیز میں اضافہ نہ کر۔ اس کے بعد جو صورت ہے وہ سورہ جن ہے۔ سورہ جن میں جنوں کا تذکرہ ہے، اور انہوں نے جو ہدایت پائی ہے اور پھر اپنے گروہ میں جا کر انہوں نے جو باتیں بیان کی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ بخاری مسلم میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے چند اصحاب کے ساتھ جو ہے بازار اوقاس میں جو ہے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں مقام نخلہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صبح کی نماز ادا پڑھی، تو وہاں پر جنوں کا ایک گروہ جو ہے وہاں سے گزرا، اور اس تلاوت کو سنا اور پھر اس کو اور غور سے سنتا رہا۔ اسی واقعے کا تذکرہ اس صورت میں کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا، کہ اے نبی کہو میری طرف وہی بھیجی گئی ہیں کہ جنوں کے گروہ نے غور سے سنا، پھر جا کر اپنی قوم سے کہا کہ انا سمعنا قرانا عجبا، کہ ہم نے ایک بڑا عجیب قرآن سنا ہے، اور اس قرآن کے تعلق سے ان کے الفاظ آئے ہیں کہ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ جو براہ راست جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے ہدایت کی، سیدھے راستے کی، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اسی لیے ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اور وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، اس نے کسی کو بیوی یا بیٹا نہیں بنایا ہے۔ پھر آگے تذکرہ ان کا بڑھتا ہے، پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ تھا کہ ہم جب آسمانوں پہ جاتے تھے اور جو ساری چیزیں ہم کو ملتی تھی، جو فرشتوں اور جو اللہ جو احکامات فرشتوں کے ذریعے دیتے تھے اور جو ان کو ہم ہیک کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ پہلے ہم سنگن لینے کے لیے آسمانوں میں بیٹھنے کی جگہ پا لیتے تھے، مگر اب جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرتا ہے، وَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو وہ اپنے لیے ایک ہاتھ میں ایک شہاب ثاقب لگا ہوا پاتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہماری سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آیا زمین والوں کے ساتھ کوئی برا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کا رب انہیں راہ راست دکھانا چاہتا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ صالح لوگ ہیں اور کچھ اس سے فروتر ہیں، ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ تو یہ صورت کے اندر جنوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس بات کی جو آسمان میں جاتے تھے، جو وہی آنے سے پہلے جو وہ خبریں لایا کرتے تھے اور وہ خبروں کو جو کاہنوں کے پاس بتایا کرتے تھے، تو وہ ان کی اس بات کو یہاں کوٹ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ہماری یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، کیا ہم جو پہلے جگہ پا لیتے تھے، آسمانوں میں بیٹھتے تھے، اور جو کچھ باتیں آسمان سے نیچے آتی تھی وہ ہم جو ہے چوری کر لیتے تھے اور اس کو جو ہے
نیچے پہنچایا کرتے تھے، تو یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ آسمان اور زمین کا کیا معاملہ ہوا، کیا زمین والوں کے ساتھ میں کوئی اچھا معاملہ ہو رہا ہے یا پھر کوئی برا معاملہ ہو رہا ہے. لیکن اب ہمارے بات سمجھ میں آ گئی ہیں، کیونکہ یہ جو ہے، یہ جو قرآن جو نازل ہوا ہے، تو قرآن کے نزول کی وجہ سے اب وہاں پہرے لگا دیے گئے ہیں. تو سورہ جو جن، اس کے بعد جو صورت ہے سورہ مزمل، صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کار عظیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالا گیا ہے، اس کے لیے حکم دیا ہے کہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اور اس کے لیے جو عملی کام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ آپ جو ہے راتوں میں جو ہے نماز پڑھے، پھر اس کو کم کرے یا پھر اس کو بڑھا دے، اس طرح سے. تو فرمایا کہ یا ایھا المزمل، اے اوڑھ لپٹ کر سونے والے، قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو، اور زد علیہ، یا اس سے کچھ بڑھا لو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. پھر فرمایا اس بوجھ کے تعلق سے، ایک بھاری کلام کے تعلق سے، کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ ہم جو ہے آپ پر جو ہے ایک بڑا بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں. انا ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، در حقیقت رات کا جو اٹھنا ہے وہ نفس پر قابو پانے کے لیے کارگر ہیں، اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہیں. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں. تو پھر فرمایا کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو. اس کے بعد میں دوسرے رکوع کے اندر جو ہے تہجد میں تخفیف کے حوالے سے آیتیں آئی ہیں. اس میں فرمایا کہ جو اس میں جو پہلے رکوع میں جو تہجد کی بات کی گئی تھی، اب دوسرے رکوع میں اس کے اندر جو تخفیف کی جا رہی ہیں، اس میں فرمایا کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی، کہ اے نبی تمہارا رب جانتا ہے کہ تم 2/3 رات کے قریب من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، کے قریب، کبھی 2/3 رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی 1/3 رات میں عبادت میں کھڑے رہتے ہوں، اور ساتھ میں آپ کا ساتھیوں کا ایک گروہ بھی ہوتا ہے. اور اللہ ہی رات اور دن کے اوقات کا حساب رکھتا ہے، اسے معلوم ہے، وہ جانتا ہے کہ تم لوگ اوقات کا جو ہے، وقتوں کا جو ہے ٹھیک شمار نہیں کر سکتے، لہٰذا اس نے تم پر مہربانی فرمائی. اس کے بعد جو سورت شروع ہوتی ہیں وہ سورہ مدثر ہیں. اس میں فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر وَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو. یعنی اب یہ حکم دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب جو ہے، جو خلق خدا ہیں اس کو باخبر کیجیے، اور اس کے لیے کمر باندھ لیجیے اور کمر کس لیجیے، اور ان کو اس روش سے ڈرائیے، اور ساتھ میں یہ کہ اپنے رب کی جو ہے کبریائی کو بیان کیجیے، اس کی بڑائی کیجیے، اور اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھیے. پھر فرمایا اور گندگی سے دور رہیے. اس میں فرمایا کہ ولا تمنن تستکثر، اور احسان نہ کرو زیادہ حاصل کرنے کے لیے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کی خاطر جو ہے وہ صبر کرو. اس کے بعد جو آیت نمبر 8 سے 10 تک منکرین حق کو جو ہے وہ خبردار کیا گیا ہے. اس کے بعد میں پھر آیت نمبر 11 سے لے کے 26 تک جو ہے ولید بن مغیرہ کا تذکرہ آیا ہے، جو بغیر نام لیے تذکرہ کیا گیا ہے، اور فرمایا ہے کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، کہ چھوڑو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے. وجعلت له مالا ممدودا، بہت سا مال اس کو دیا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے، وبنین شہودا، اس کے ساتھ حاضر رہنے والے بیٹے دیے.
ومحدت لہو تمہیدا، اور اس کے لیے ریاست کی راہ ہموار کی. ثم یطمع ان ازیدا، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. کلا، ہرگز نہیں. انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ ہماری آیات سے عناد رکھتا ہے. سأرہقہ صعودا، میں اسے عنقریب جو ہے ایک کٹھن چڑھائی چڑھاؤں گا. انہ فکر وقدر، اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی. فقتل کیف قدر، تو خدا کی مار اس پر. ثم قتل کیف قدر، کیسی بات بنانے کی کوشش کی. ہاں، خدا کی مار اس پر، کیسی بات بنانے کی اس نے کوشش کی. ثم نظر، پھر لوگوں کی طرف دیکھا. ثم عبس وبصر، پھر پیشانی سکیڑی اور منہ بنایا. ثم ادبر واستکبر، اور پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. اور پھر آخرکار بولا کہ فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، آخرکار وہ بولا کہ یہ کچھ نہیں مگر ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. ان ھذا الا قول البشر، اور یہ تو ایک انسانی کلام ہے. فرمایا کہ سأصلیہ سقر، کہ ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا. یعنی پھر ولید بن مغیرہ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اسے جو ہیں دوزخ میں جھونک دیں گے. وما ادراک ما سقر، اور تم کیا جانو کہ وہ دوزخ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ لا تبقی ولا تذر، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، بلکہ لواحۃ للبشر، کھال جلس دینے والی ہیں. علیہا 19 19 کارکن اس پر مقرر ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا، ہم نے دوزخ کے یہ کارکن فرشتے بنائے ہیں اور ان کی تعداد کو کافروں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے، تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان لانے والوں کا ایمان بڑھ جائے. اس کے بعد میں انسان کے حوالے سے آگے فرمایا دوسرے رکوع میں کہ انسان جو ہے اپنے کسب کے بدلے میں جو ہے وہ رہن ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، کہ ہر شخص اپنے کسب کے بدلے میں، اپنے کمائی کے بدلے میں رہن رکھا ہے. الا اصحاب الیمین، سوائے اصحاب الیمین کے، دائیں بازو والوں کے. فی جنات، جو جنتوں میں ہوں گے، اور ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ مجرموں سے جو ہے سوال کریں گے اور پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم میں کیا چیز ہے جو دوزخ میں لے آئی ہے. تو وہ کہیں گے، جو مجرم ہوں گے دوزخ کے، وہ کہیں گے کہ قالوا لم نکن من المصلین، کہ ہم جو ہے نماز پڑھنے والے نہیں تھے. ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم جو ہے وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے. وکنا نخوض مع الخائضین، اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے لگتے تھے. وکنا نکذب بیوم الدین، اور ہم روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے. حتی آتانا الیقین، یہاں تک کہ ہمیں اس یقینی چیز سے سابقہ پیش آ گیا. اس کے بعد سورہ قیامت شروع ہوتی ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے جو ہے اس سورت کے اندر قیامت کے تعلق سے جو ہے پورا نقشہ کھینچا ہے. اور اس صورت میں جو دلائل اور شواہد اللہ تعالیٰ نے جو مضبوط دلائل دیے ہیں اور انسان کو جو ہے بتایا ہیں، اس میں فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی. یعنی اس نفس کی قسم کھائی گئی ہیں جو انسان کے اندر موجود ہے، جو اس کو بتاتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، جو اس کو ٹوکتے رہتا ہے، جو اس کو اندر سے آواز دیتا ہے. اور انسان کو یہ بتایا گیا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما، کیا انسان یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے. بل قادرین علی ان نسوی بنانا، کہ ہم تو اس کی انگلیوں کی پور تک ٹھیک بنانے دینے پر قادر ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اور اصل جو چیز ہے، جو انسان جو سرکشی میں مبتلا ہے اور جو
جس طرح وہ سرکشی اختیار کیے ہوئے ہیں، اس کی اصل جو حقیقت بیان یہاں کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جو ہے بدعمالیوں میں جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھتا جائے۔ اس لیے کہا گیا کہ انسان یہ سب جو باتیں کر رہا ہے، جو جھٹلا رہا ہے، اس کی اصل وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بدعمالیوں میں جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کو بدعمالیوں میں آگے بڑھنے دیا جائے۔ تو آگے فرمایا، اور وہ یہ پوچھتا ہے کہ یسألو ایان یوم القیامہ، کہ آخر کب آنا ہے وہ قیامت کا دن۔ تو فرمایا کہ فیضا برق البصر، پھر جب دیدے پھترا جائیں گے، پھر یعنی قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور پھر انسان کے قول کو نقل کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ یقول الانسان یومئذ این المفر، تو انسان کی اس روز یہ کیفیت بتائی گئی ہے کہ اس روز انسان یہ کہیں گا کہ کہاں بھاگ کر جاؤں، کہ کہاں ہے مجھے بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، وہاں کوئی جائے پناہ نہ ہوں گی۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس روز تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس روز انسان کو اس کا سب اگلا پچھلا جو ہے کیا کرایا بتا دیا جائے گا۔ کہ انسان جو ہے اپنے بارے میں زیادہ بصیرت رکھتا ہے، خود جانتا ہے۔ تو فرمایا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود ہی اپنے آپ کو خوب جانتا ہے۔ ولو القی معاذیرہ، اور وہ کتنی ہی معذرت پیش کرے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے حوالے سے بات کہی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن نازل ہوتا تھا، اور اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلد سے جلد حفظ کرنے کی، یاد کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وحی کی جلدی یاد کرنے میں اپنی زبان کو حرکت مت دو۔ انا علینا جمعہ و قرآن، کہ اس کو یاد کرا دینا اور پڑھوا دینا ہمارے ذمے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، لہٰذا جب ہم اسے پڑھ رہے ہوں اس وقت تم اس کی قرأت کو غور سے سنو۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس کا مطلب سمجھا دینا بھی ہمارے ہی ذمے ہے۔ اس کے بعد میں انسان کے جو ہے بارے میں فرمایا گیا کہ انسان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ایسے ہی چھوڑ نہیں دیں گا، بلکہ اس کا احتساب اللہ تعالیٰ کریں گا۔ فرمایا کہ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے سمجھ رکھا ہے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر اس کی تخلیق کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ کیا وہ ایک حقیر نطفہ نہ تھا، پھر ہم نے اس کو ایک خون کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کے ذریعے سے جو ہے ہم نے جو مرد اور عورت کو پیدا کیا، ان کی جو ہے دو قسمیں بنائیں۔ پھر آخر میں فرمایا کہ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کرے۔ اس کے بعد جو سورت شروع ہوتی ہیں وہ سورہ دہر ہے۔ سورہ دہر میں انسان کے تعلق سے فرمایا کہ وہ انسان جو ہے اپنی پیدائش سے پہلے کوئی قابل ذکر کوئی شے نہیں تھا۔ فرمایا کہ هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا، کیا انسان پر لامتناہی کیا ایسا وقت نہیں گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ اس کا امتحان ہم لے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ پھر انا ہدیناہ السبیل، اور ہم نے اسے جو ہے راستہ دکھایا، اما شاکر و اما کفورا، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ اس کے بعد میں جو ہیں نیکوکار جو لوگ ہوں گے ان کے لیے جو انعامات کا تذکرہ جو ہے کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، کہ نیک لوگ جو ہیں وہ جنت میں شراب کے ایسے ساغر پیئیں گے جن میں آب کافور کی آمیزش ہوں گی۔ عین یشرب بہا عباد اللہ یفجرونہا تفجیرا، جس کے پانی کے ساتھ اللہ کے بندے شراب پیئیں گے اور جہاں چاہیں گے بسہولت اس کی شاخیں نکال لیں گے، یعنی وہ جدھر چاہیں گے ان کی مرضی کے مطابق وہ اس نہر کی شاخ نکال لیں گے۔
اور اس کے بعد میں یہ جو تذکرہ ہے یہ بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ وہاں پر جو ان کو جو ہے پھلوں کے درخت ان کو ملیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو مزہ پھل سے توڑ کر کھانے میں آتا ہے وہ ویسے کھانے میں نہیں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ودانیتاً علیہ ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا، کہ جنت کی چھاؤں ان پر جھکی ہوئی سایہ کر رہی ہوں گی اور اس کے پھل ہر وقت ان کے بس میں ہوں گے، یعنی کہ جس طرح سے چاہیں وہ ان کو توڑ لیں گے۔ ان کے آگے چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے گردش کرائے جائیں گے۔ اس کے بعد جو صورت ہے وہ سورہ مرسلات ہے۔ سورہ مرسلات، اس میں شروع کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں جو ہواؤں کا تذکرہ ہے وہ کیا گیا ہے، اور ان ہواؤں کے جو حیرت انگیز جو حکیمانہ انتظام ہے اس کی حقیقت، اس انتظام کو جو ہے اس حقیقت پر گواہ قرار دیا گیا ہے کہ قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قیامت کے آنے کی خبر دی ہے اس کے تعلق سے، تو اس پر اس کو گواہ بنایا ہے کہ وہ ضرور واقع ہوں گی، کیونکہ اہل مکہ جو ہے بار بار کہتے تھے کہ جس قیامت سے تم ہم کو ڈراتے ہو رہتے ہو اسے لا کر دکھاؤ تب ہم اسے مانیں گے۔ تو فرمایا کہ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشفات نشرا، یعنی ہواؤں کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اس کو گواہ بنا کر یہ بات کہی گئی ہے کہ انما توعدون لواقع، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ اس کے بعد میں جو ہے قیامت کا جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہوں گی، اور بتایا گیا ہے کہ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، کہ پھر جب ستارے ماند پڑ جائیں گے وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور آسمان پھاڑ دیے جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے، وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا، لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، اور اس روز وہ چیز واقع ہو جائیں گی کس روز کے لیے یہ کام اٹھا رکھا گیا ہے۔ لیوم الفصل، یعنی فیصلے کے روز کے لیے، وما ادراک ما یوم الفصل، اور تمہیں کیا خبر ہے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اس صورت کے اندر ہم اس آیت کا جو ہے بالکل تکرار دیکھتے ہیں، جس طرح سے سورہ رحمان کے اندر جو آیت آئی ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اسی طرح سے ہم جو ہے اس صورت کے اندر جو بار بار جو اس آیت کا تکرار ہم کو ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ ویل یومئذ للمکذبین، کہ تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 16 سے لے کے 28 تک کی آیتیں جو ہیں اس میں قیامت اور آخرت کے حوالے سے اس کے وجود کے ہونے کے جو دلائل دیے گئے ہیں، اور اس کے بعد میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے منکرین حق کا انجام بیان کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ویل یومئذ للمکذبین، کہ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، چلو اب اسی چیز کی طرف جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، کہ چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے۔ لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ آگ کی لپٹ سے بچانے والا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ آیتوں کا سلسلہ چلتا ہے آیت نمبر 40 تک، جہاں پر ان کا جو ہے منکرین حق کا جو ہے انجام بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 41 سے 45 تک جو ہیں وہ متقین کے لیے جو انعامات ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور فرمایا کہ ان المتقین فی ظلال وعیون، کہ متقی لوگ آج سایوں اور چشموں میں ہیں۔ وفواکہ مما یشتہون، اور جو وہ پھل چاہے ان کے لیے حاضر ہے۔
کلو وشربو ہنیم بما کنتم تعملون، کھاؤ اور پیو مزے سے اپنے ان اعمال کے صلے میں جو تم کرتے تھے. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. پھر آخری آیت جو ہے، آیت 48 سے جو ہے آخر تک جو ہے اس شخص کے بارے میں کہ جو اس قرآن کو نہیں مانتا، تو پھر اس کی ہدایت کے لیے اور کیا چیز ہے جو اس کو ہدایت دے سکتی ہیں. تو فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا وَلَا يَرْكَعُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکو تو نہیں جھکتے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس روز جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس قرآن کے بعد اور کون سا ایسا کلام ہو سکتا ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے. یہ آخری آیت سورہ مرسلات کی تھی جس میں کہا گیا ہے کہ قرآن کے علاوہ ایسی کوئی چیز ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے یہ راہ راست پر آ جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ سورہ جو 11 سورے ہیں جن کی مختصر خلاصہ پیش کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.